we would have had an Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people, and we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. The power of a nuclear weapon is something I don't even want to talk about, but it's not going to happen, and we have beaten them badly. They're talking, now they're reduced to little boats with a machine gun on the front of them. ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطی اور اسرائیل ختم ہو جاتے. ٹرمپ کی دادا گیری، کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی. B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا. اوول آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس فضائیہ، بحریہ، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ صلاحیت نہیں بچی. مقامی ریڈیو سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں بیشتر اہداف حاصل کر چکا ہے. جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو باقی اہداف بھی 2 سے 3 ہفتوں میں حاصل کر لیں گے. سیاست کو محض طاقت تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ آج کی دنیا کی صورت میں نکلتا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ نتیجہ انتشار، جبر، ناانصافی اور سمندری ڈاکہ زنی ہے. ہمارے قومی مزاج اور مذہبی تصور حیات میں اخلاق سے خالی طاقت بے معنی ہے. ایران اخلاقی اور ذمہ دار طاقت کی نمائندگی کرتا ہے. مخالفین بے لگام اور غیر محدود طاقت کے حامل ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ خلیجی ممالک خطے سے باہر کی طاقتوں پر سیکیورٹی کے لیے انحصار بند کریں. امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ خلیجی ممالک میں موجود فوجی اثاثوں اور لاجسٹک سہولیات کو ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کر رہا ہے. ایران کے خطے کے کسی ملک سے دشمنی نہیں، حالیہ حملوں کا مقصد صرف دفاع تھا. دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی. حکومت، پاک افواج اور عوام تمام چیلنجز کے خلاف بنیان و مرصوص کی مانند یکجا ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس کی سربراہی کرتے ہوئے کہا دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاک سرزمین کو کسی بھی شرانگیز کارروائی سے بچانے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی. شرکا نے کہا افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسیوں کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں. افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے برعکس ہے اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں ایک مسلسل پروپیگنڈے کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے. The Indian aggression against Pakistan last year was a highly provocative, irresponsible and reckless act of hubris that dragged the entire region to the brink of disaster. The Indian adventurism was preceded by what appeared to be a calculated escalation pattern. 45 برس بعد ایران اور امریکہ کے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے مذاکرات ممکن ہوئے. بطور ثالث پاکستان عالمی برادری سے رابطے میں ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفرا اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام حملے کا الزام بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا. بھارت کے الزام تراشی کے اقدامات سیاسی اہداف پر مبنی تھے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا. پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے. ایئر چیف مارشل کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight. Iran is the clear aggressor, harassing civilian vessels, threatening mariners from every nation, and weaponizing a critical choke point for its own financial benefit, or at least trying to. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable. If you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، آبنۂ ہرمز سے ایران کا قبضہ ختم کریں گے۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چاہتا، ایران نے حملے جاری رکھے تو اسے امریکہ کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے پینٹاگون میں نیوز بریفنگ میں کہا، صدر ٹرمپ نے کسی مطالبے پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ امریکہ اب بھی برتر پوزیشن میں ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا، جنگ بندی کے بعد سے ایران نے نہ صرف امریکی افواج کو نشانہ بنایا بلکہ 9 مرتبہ تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی اور 2 کنٹینر بردار جہازوں کو قبضے میں لیا۔ پاسداران نے انقلاب کی اجازت اور رہنمائی کے بغیر آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 امریکی جہاز پتھریلے حصے میں پھنس گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی مشورے پر آبنۂ ہرمز کے جنوب سے نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 تجارتی جہاز پانی کے اندر موجود پتھروں میں پھنس گئے۔ عمانی ساحل کے قریب آبنۂ ہرمز کے جنوب میں جزیرے مسندم اور جزیرے الخیل کے قریب والا پانی اتھلا اور پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فطری جغرافیائی آبی گزرگاہ نہیں۔ امریکی سینٹکام نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکی پرچم بردار 2 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ یو اے ای کا مسلسل دوسرے روز بھی ایران پر میزائل اور ڈرون حملوں کا الزام۔ اماراتی وزارت دفاع نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا، کئی ڈرونز بھی داغے۔ امارات کا دفاعی نظام مکمل طور پر متحرک اور خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر سعودی عرب کا تشویش کا اظہار، تمام فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور حالات مزید خراب نہ کرنے کی تاکید۔ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد سلمان کا صدر یو اے ای سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمد فرحان کے رابطے کے بعد متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے کی مذمت، سعودی عرب کا یو اے ای کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ امریکہ کی خلیجی ممالک کے تعاون سے آبنۂ ہرمز پر نئی قرارداد کے مسودے کی تیاری شروع۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک وولٹس نے بتایا کہ نئی قرارداد کا مقصد ایران کے آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کی مذمت کرنا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا جائے گا کہ ایران آبنۂ ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کے مقامات ظاہر کرے۔ آبنۂ ہرمز کھلوانے کے لیے نئے اتحاد کی تشکیل کا بھی امکان۔ خطے کی بدلتی صورتحال، ایران سفارتی محاذ پر سرگرم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی چین پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ چینی ہم منصب سے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی اور چینی وزیر خارجہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر نے پاکستان کو مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی مضبوطی اور تسلسل کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی آہنی اور ہمہ موسمی تصویراتی شراکت داری کو تمام شعبوں میں مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جیسی تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا۔ اسلام آباد میں وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریب اجرا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت میں تمام اقلیتیں مظالم کا شکار ہیں۔ بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، معرکہ حق میں پاکستان نے بیانیے اور سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ دنیا نے بھارت کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا۔ صدہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی شہید، 2 محافظ زخمی۔ حملہ آوروں نے مولانا ادریس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ تھانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں SHO سٹی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR میں قتل سمیت دہشت گردی دفعات شامل کی گئیں۔ FIR کے متن کے مطابق مولانا ادریس گھر سے مدرسے کے لیے نکلے تو راستے میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ فائرنگ سے شیخ ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے خول برآمد کیے، تفتیش جاری۔
لاکھوں لوگوں نے موٹر سائیکل پر سبسڈی حاصل کی، اب سے ماہی گیروں کو بھی سبسڈی دی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 لاکھ روپے چھوٹی کشتی پر دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت ماہی گیروں کی مالی امداد کرے گی، کوشش ہوتی ہے معاشرے کے ہر طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کا ایک اور پرچہ سوشل میڈیا پر لیک۔ کیمبرج انٹرنیشنل کا بزنس اسٹڈیز AS لیول کا پرچہ آؤٹ۔ بزنس اسٹڈیز AS لیول کا پرچہ رات سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ A لیول کے 3 مختلف نوعیت کے پرچے سوشل میڈیا پر زیر گردش تھے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش 3 مختلف پرچوں میں سے ایک پرچہ بزنس اسٹڈیز کا نکلا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں پریکٹس، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ کی نیٹ پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے وارم اپ اور فیلڈنگ سیشنز میں حصہ لیا۔ قومی اسکواڈ آج صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک پریکٹس کرے گا۔ اور نیو یارک میں میٹ گالا فیشن شو، مشہور شخصیات نے کاسٹیوم آرٹ تھیم کے تحت شاندار شاہکار اور تخلیقی انداز اپنائے۔ گلوکارہ ریحانہ سمیت آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ نکول کڈمین نے سرخ رنگ کا خوبصورت گاؤن پہنا۔ دیگر مشہور شخصیات نے غیر معمولی انداز کے لباس پہن کر ایونٹ کو یادگار بنا دیا۔